روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ کا کیا حکم فقہا نے نقل کیا ہے؟ چنانچہ مباشرت فاحشہ یعنی خاص بدن شرمگاہ کا آپس میں دخول کے بغیر ملانا، فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، منی نکلے یا صحبت کرنے کا خوف ہو یا نہ ہو، یعنی مرد اور عورت کا مخصوص اعضاء شرمگاہ کا آپس میں ملانا اور دل لگی کرنا، کھیل کود کرنا، جو مہذب الفاظ میں کہا جائے اس کو فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے علامہ شامی فتوی شام میں نقل کرتے وَكُرِهَ قُبْلَةً وَمَسَّ وَمُعَانَقَةً وَمُبَاشَرَةً فَاحِشَةً إِن لَّمْ يَأْمَنِ الْمُفْسِدُ وَإِن لَّمْ أَمِنَ لَا بَأْسَ تَحْتَهُ، اس طریقے کے الفاظ کافی تفصیل ہے اس میں۔ وَالْمُبَاشَرَةُ مِثْلُ التَّقْبِيلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كُرِهَ الْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ، یہ اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ دوسرے کہ اگر روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ کی وجہ سے انزال ہو جائے، منی نکل جائے، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہوگی، لیکن اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ فتاوی شامیہ میں ہے او لمسا ولو بحائر لا یمنع الحرارہ او استمنع بکفہ او مباشرۃ فاحشہ، یہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی میم، عنوان ہے مباشرت فاحشہ، صفحہ نمبر 174 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔